دوستوں، آج ہم سنیں گے عمیرہ احمد کا مشہور ناول کنکر۔ اس ناول کی کہانی کو سمجھنے کے لیے اس کے کرداروں کے بارے میں کچھ بات کر لیتے ہیں۔ اس کہانی کا سب سے مین کریکٹر حیدر ہے اور سارہ۔ کہانی کا کچھ حصہ حال میں ہے، جب کہانی شروع ہوتی ہے تو ہم حال میں ہیں، لیکن باقی کی ساری کہانی ماضی میں ہے۔ تو چلیے سنتے ہیں۔ جنید دم سادھے اپنے گال پر ہاتھ رکھے اپنے باپ کو دیکھ رہا تھا۔ جو ہوا تھا اسے توقع نہیں تھی، پر جو اب ہو رہا تھا اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ اس کا باپ بچوں کی طرح دھاڑے مار مار کر روتے ہوئے بس ایک ہی جملہ دہرائے جا رہا تھا، فرحہ کو کبھی مت مارنا، کبھی مت مارنا۔ پھر اس کا باپ اچانک اٹھ کر کمرے سے نکل گیا۔ اب تک وہی بلا سر پر سوار ہے، اب بھی صرف اسی کا خیال آتا ہے۔ اس نے اچانک اپنی ماں کی بڑبڑاہٹ سنی۔ ایک عجیب پنڈورا باکس تھا جو اس کے سامنے آ گیا تھا۔ نہ وہ ماں کی بڑبڑاہٹ سمجھ پایا تھا، نہ باپ کی کیفیت۔ دونوں رد عمل اس کے لیے حیران کن تھے، اور شاید صرف اس کے لیے ہی نہیں، وہاں موجود ہر شخص اپنی اپنی جگہ پر اسی کیفیت میں تھا۔ بیشتر اس کے کہ وہ اپنی ماں سے کچھ پوچھتا، وہ کمرے سے نکل گئی۔ اب ڈرائنگ روم میں وہ، فرح اور اس کے دونوں بچے ان کے گرد بیٹھے تھے، اور بڑی ہی بے دلی سے انہوں نے ناشتہ شروع کیا تھا، مگر کوئی بھی ناشتہ کرنا نہیں چاہتا تھا۔ فرح مسلسل کچھ دنوں سے ضد کر رہی تھی کہ جنید اس کے ساتھ بھور بند چلے۔ اس کی کچھ کزنز سیر و تفریح کے لیے اپنے اپنے شوہروں کے ساتھ وہاں جا رہی تھیں، اور وہ چاہتی تھی کہ جنید بھی اس کے ساتھ چلے، لیکن جنید نہ تو خود بھور بند جانا چاہتا تھا اور نہ ہی اسے بھیجنا چاہ رہا تھا۔ وہ روز کی اس بحث و تکرار نے اس وقت ایک سنگین شکل اختیار کر رکھی تھی، جب آج ناشتے کی میز پر فرح نے اچانک سے پھر سے وہی بحث شروع کر دی۔ پھر تم نے کیا طے کیا ہے؟ فرح کے سوال نے جہاں جنید کو حیران کیا تھا، وہاں باقی لوگوں کی توجہ بھی اس پر مرکوز ہو گئی تھی۔ جنید نے ناگواری سے اسے دیکھا تھا۔ اسے توقع نہیں تھی کہ فرح ایک ذاتی معاملے کو اس طرح سب کے سامنے لانے کی کوشش کرے گی۔ جو طے کیا تھا وہ تمہیں ایک بار نہیں بار بار بتا چکا ہوں، اور اب پھر وہی دہرانے کی ضرورت نہیں سمجھتا۔ حیدر نے اپنے بیٹے کے اس اکھڑے ہوئے جواب پر فرح اور جنید دونوں کو غور سے دیکھا۔ میں تمہیں صاف صاف بتا رہی ہوں کہ میں بھوربند ضرور جاؤں گی، اور تمہیں بھی ساتھ لے کر ہی جاؤں گی۔ میرے جانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور جہاں تک تمہارا تعلق ہے تو میں دیکھوں گا تم کیسے جاتی ہو۔ تم مجھے روکنے والے کون ہوتے ہو؟ کیا میرے باپ ہو؟ زریں فرح کے جملے پر تل ملا گئی تھی۔ فرح شوہر سے کیا ایسے بات کرتے ہیں؟ میں نے آپ سے مشورہ نہیں مانگا کہ مجھے کس طرح بات کرنی چاہیے اور کیسے نہیں۔ یہ میرا اور جنید کا معاملہ ہے، اس لیے آپ بیچ میں نہ بھولیں۔ بہت روکھے انداز میں اس نے ساس کو جواب دیا تھا۔ حیدر خاموشی سے سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ فرح تم اپنا منہ بند کر لو تو بہتر ہوگا، کیونکہ اس سے زیادہ میں برداشت نہیں کروں گا۔ میں تم پر ہاتھ اٹھانا نہیں چاہتا، اور تم مجھے اس پر مجبور کر رہی ہو۔ جنید کی آواز بہت بلند تھی۔ حیدر بے اختیار اس کا نام پکار اٹھا۔ جنید! ان کے لہجے میں تنبیہ تھی، مگر جنید اس باپ کی طرف بالکل متوجہ نہیں تھا۔ میں کیوں اپنا منہ بند کروں؟ جو سچ ہے وہ صاف صاف کہوں گی، میں تم سے نہیں ڈرتی۔ سرخ چہرے کے ساتھ جنید اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا تھا۔ تمہیں بات کرنے کی تمیز نہیں ہے؟ تمہیں تمیز ہے؟ فرح بھی اسی کے انداز میں کھڑی ہو کر بولی تھی۔ بے اختیار جنید کا ہاتھ اٹھا تھا، مگر حیدر کے زوردار تھپڑ نے اس کے ہاتھ کو گرا دیا تھا۔ اتنی دیر سے غیر جانبدار رہنے والے باپ نے اچانک اسے اپنی زندگی کا سب سے بڑا سرپرائز دیا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ تم اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھانے کی کوشش کرو؟ تمہیں یہ خیال بھی کیسے آیا؟ وہ سکتے کے عالم میں باپ کو چلاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ پھر اچانک حیدر نے ڈائننگ ٹیبل پر سر رکھ کر رونا شروع کر دیا تھا، اور اچانک وہ اسی انداز میں تقریباً بھاگتے ہوئے کمرے سے نکل گیا تھا۔ کمرہ لاک کیے، ہاتھوں میں سر تھامے وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ آج میں جو کر رہی ہوں سب کو برا لگ رہا ہے، تمہیں، لوگوں کو، ہر ایک کو، لیکن یاد رکھنا ایک وقت ایسا آئے گا جب تم خود اس سب کو روکو۔ جو تم نے کیا تم دیکھ لینا۔ ہاں، آج تمہاری آخری پیشین گوئی بھی پوری ہو گئی۔ وہ خوب رو رہا تھا۔ تم کیا سوچتی ہو میں تمہارے بغیر مر جاؤں گا، تمہاری جدائی کا ماتم کرتا پھروں گا، یا رو دوں گا؟ 28 سال پہلے اس نے کسی سے کہا تھا، اب نہیں رو گے، کبھی نہ کبھی تو رو گے۔ ایک آواز اس کے کانوں میں گونجی تھی، سارہ، اب تو مجھے۔ وہ کیا کہنا چاہ رہا تھا وہ خود نہیں جانتا تھا۔
سامعین، اس کے بعد کی کہانی ماضی سے جڑی ہوئی ہے۔ آئیے اب ہم حیدر کے ماضی میں چلتے ہیں۔ سارا تم ایسا کرو، ذرا گھوم پھر کر گھر دیکھو، ہم بس تھوڑی دیر میں آ جائیں گے۔ آج عالیہ وغیرہ بھی گھر میں نہیں، ورنہ وہی تمہیں کمپنی دیتی، چچی ندیمہ کی بہن نگہت نے اس سے کہا تھا۔ اس دن وہ چچی ندیمہ کی طرف آئی تھی۔ اس وقت وہ اپنی بڑی بہن کے گھر جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی اور انہوں نے اصرار کر کے سارا کو بھی ساتھ لے لیا، لیکن نگہت کے گھر پہنچتے ہی ندیمہ کا ارادہ نگہت کے ہمسایوں کے گھر جانے کا ہو گیا تھا، جنہوں نے اپنے لان میں نئی آبشار بنوائی تھی، اور چچی ندیمہ کو اس قسم کی چیزوں میں پہلے ہی بہت دلچسپی تھی۔ اب میں آپ کے ساتھ مزید کسی اگلے گھر نہیں جاؤں گی، آپ خود ہی ہو آئیں۔ سارا نے ندیمہ چچی کے کہنے سے پہلے ہی انکار کر دیا تھا۔ پھر ندیمہ کی بہن نگہت نے اسے گھر دیکھنے کے لیے کہا تھا، اور خود وہ دونوں نگہت کے ہمسایوں کے گھر چلی گئی تھیں۔ نگہت چند ماہ پہلے ہی یہاں شفٹ ہوئی تھی، اور یہاں آنے کے بعد وہ پہلی بار ان کے یہاں آئی تھیں، لیکن اس سے پہلے بھی وہ صرف چند بار ہی ان کے گھر آئی تھی، اور وہ بھی صرف 2-1 گھنٹے کے لیے۔ کچھ دیر تک کولڈ ڈرنک کے سپ لیتے ہوئے وہ غیر دلچسپی سے ڈرائنگ روم کا جائزہ لیتی رہی، اور پھر گلاس رکھ کر وہ ڈرائنگ روم سے باہر آ گئی۔ لاؤنج میں ملازمہ ویکیوم کلینر سے کارپیٹ صاف کر رہی تھی۔ اسے باہر آتے دیکھ کر مسکرائی تھی۔ میں ذرا گھر دیکھ رہی ہوں، اس نے جیسے اپنے باہر آنے کی وضاحت دی۔ ہاں جی، ضرور دیکھیں، یہ ادھر والا دروازہ راہداری کا ہے، سارے بیڈ روم ادھر ہی ہیں، اور راہداری کے آخر میں دروازہ لان میں کھلتا ہے۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے اس کی رہنمائی کرتے ہوئے کہا تھا۔ وہ ویکیوم کلینر ہلاتے ہوئے راہداری کا دروازہ کھول کر اس میں داخل ہو گئی تھی۔ باری باری کمروں کے دروازے کھول کر اس نے ایک طائرانہ نظر ڈالی تھی، اور اندازہ لگا لیا تھا کہ کمرہ کس کا ہو سکتا ہے۔ پھر وہ واپس لاؤنج میں آ گئی۔ یہ سامنے کچن ہے اور وہ اسٹڈی روم ہے۔ اسے آتے دیکھ کر ملازمہ نے ایک بار پھر رہنمائی کی۔ اس نے انہی سرسری نظروں کے ساتھ کچن اور اسٹڈی کو کھول کر دیکھا تھا۔ اوپر بھی کمرے ہیں؟ اس نے ملازمہ سے پوچھا تھا۔ ہاں جی، اوپر بھی کمرے ہیں، آپ ہوں آئیں وہاں سے بھی۔ وہ اس کی بات پر سر ہلاتے ہوئے سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ سیڑھیوں کے خاتمے پر وہ پھر ایک راہداری کے سامنے کھڑی تھی۔ پہلے کی طرح اس نے پھر دروازے کھول کر کمروں میں جھانکنا شروع کر دیا۔ کچھ کمرے لاکڈ تھے۔ ایک کمرے کا دروازہ کھولتے ہی وہ ٹھٹک گئی۔ دروازے کے بالکل سامنے والی دیوار کے ساتھ قد آدم سائز کے اسٹیریو رکھے ہوئے تھے۔ وہ بڑی دلچسپی کے ساتھ اس نیم تاریک کمرے میں آئی تھی۔ کھڑکی کے پردے کھینچ کر اس نے اسٹیریو کو آن کرنے کی کوشش کی تھی، اور وہ اپنی اس کوشش میں چند لمحوں میں ہی کامیاب ہو بھی گئی تھی۔ کمرہ اچانک ایلوس پریسلے کی آواز سے گونج اٹھا تھا۔ اس نے فوراً والیوم کم کیا تھا۔ کمرے میں بلند ہونے والے میوزک نے اوندھے لیٹے حیدر کو بیدار کر دیا تھا۔ آنکھیں کھول کر سیدھا ہوتے ہوئے اس نے کچھ دیر تک اس شور کو سمجھنے کی کوشش کی، اور پھر وہ اٹھ کر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ اس نے اسٹیریو پر جھکی ہوئی لڑکی کو سائڈ سے دیکھا۔ ایک نظر ڈالتے ہی اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ اس کی بہنوں میں سے تو نہیں تھی، یقیناً بہنوں کی فرینڈز میں سے ہوگی، لیکن اس طرح منہ اٹھا کر کمرے میں جو داخل ہو گئی تھی، وہ کس قسم کی دوست ہو سکتی ہے؟ ناگواری کا ایک احساس اس کے اندر پیدا ہوا تھا۔ آپ کون ہیں اور یہاں کیا کر رہی ہیں؟ اس نے بیڈ سے اٹھتے ہوئے بلند آواز میں پوچھا تھا۔ سارا اس کی آواز پہ چونک گئی تھی۔ اس نے پہلی بار کمرے کا جائزہ لیا تھا، اور دائیں طرف دیکھتے ہی ایک لمحے کے لیے اس کا سانس رک گیا تھا۔ بلیک جینز میں ملبوس ایک لڑکا سفید شرٹ پہنتے ہوئے اسے بڑی برہمی سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا جواب دے یا کیا کرے۔ جو کمرہ اس کی توقع کے مطابق خالی ہونا چاہیے تھا، اب یکدم وہاں پر ایک شخص برآمد ہو گیا تھا، اور وہ بھی ایک مرد۔ وہ ہونکوں کی طرح حیدر کو دیکھتی رہی۔ شرٹ پہن کر بٹن بند کرتے ہوئے وہ اس کے قریب آ گیا تھا۔ اس جھٹکے سے اس نے اسٹیریو کو بند کیا، اور پھر اسی اکھڑے ہوئے انداز میں کہا، میں نے آپ سے کچھ پوچھا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہاں کوئی ہے، سارا نے اپنی گھبراہٹ پر قابو پا کر بالآخر کہا۔ اوہ ویری ویل، اس کا مطلب ہے کہ یہاں کوئی نہیں ہے، تو آپ کو منہ اٹھا کر یہاں آنا چاہیے، اور پھر بغیر اجازت چیزوں کو استعمال کرنا شروع کر دینا چاہیے۔ آپ گیسٹ ہو تو آپ کو آرام سے وہیں بیٹھنا چاہیے،
جہاں آپ کو بٹھایا جائے، یہ نہیں کہ منہ اٹھا کر کمروں میں پھرنا شروع کر دیں۔ کسی لحاظ اور مروت کے بغیر بڑے کڑوے لہجے میں اس نے سارا سے کہا تھا، سوری۔ کسی وضاحت کے بغیر ایک لفظ کہہ کر وہ دروازے کی جانب بڑھ گئی، اور وہ جو کسی لمبی چوڑی وضاحت کا منتظر تھا کچھ حیران ہوا تھا۔ ویسے آپ ہیں کون؟ دروازے کے قریب پہنچ کر وہ اس کی آواز پر واپس مڑی۔ ایک گیسٹ ہوں، بڑے پرسکون انداز میں یہ جملہ ادا کر کے وہ دروازہ کھول کر باہر آ گئی۔ پھر تیزی سے سیڑھیاں اتر کر وہ نیچے آ گئی اور واپس ڈرائنگ روم میں جانے کے بجائے باہر پورچ میں نکل آئی۔ وہ اس کے پیچھے ہی لاؤنج میں آیا تھا۔ اب آپس کا غصہ بڑی حد تک کم ہو گیا تھا۔ یہ جو ابھی نیچے آئی تھی یہ کون ہے؟ اس نے لاؤنج میں آتے ہی ملازمہ سے پوچھا تھا، جو ابھی تک کارپٹ کو صاف کرنے میں مصروف تھی۔ پتہ نہیں جی، یہ باجی ندیمہ کے ساتھ آئی ہیں، شاید ان کی بھتیجی ہیں۔ خالہ ندیمہ آئی ہیں؟ ہاں جی۔ تو کہاں ہیں وہ تو جی بیگم صاحبہ کے ساتھ اصغر صاحب کے گھر گئی ہیں، ابھی تھوڑی دیر میں آ جائیں گی۔ اور تم نے انہیں گھر میں گھومنے پر لگا دیا؟ اس نے ملازمہ کو جھڑکتے ہوئے کہا تھا۔ نہیں جی، میں نے تو انہیں پھرنے کے لیے نہیں کہا، وہ تو بیگم صاحبہ کہہ کر گئی ہیں۔ انہوں نے تو مجھے بھی کہا تھا کہ میں ان کو گھر دکھا دوں، مگر میں کام میں مصروف تھی، اس لیے وہ خود ہی گھر دیکھنے لگیں۔ وہ ملازمہ کی بات پر کچھ شرمندہ ہوا تھا۔ اب کہاں ہیں وہ؟ ڈرائنگ روم میں؟ نہیں، وہ تو باہر نکل گئی ہیں۔ ملازمہ کے جواب پر وہ ہونٹ بھینچے لاؤنج کا دروازہ کھول کر باہر نکل آیا۔ سارا پورچ میں ٹہل رہی تھی۔ میں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ آپ گھر سے ہی باہر نکل جائیں۔ اسے دیکھ کر رک گئی۔ نہیں، میں اپنی مرضی سے یہاں آئی ہوں، اس نے چھوٹتے ہی کہا۔ ویسے بھی چچی آنے ہی والی ہیں، آپ اندر آ جائیں۔ نہیں تھینک یو، میں یہاں ٹھیک ہوں۔ اس نے حیدر کی آفر بڑے اطمینان سے رد کر دی۔ وہ کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر واپس چلا گیا اور وہ دوبارہ وہاں ٹہلنے لگی۔ شرمندگی اسے کافی اٹھانی پڑی تھی، اور یہ شرمندگی کا احساس ہی تھا جو اسے باہر لے آیا تھا۔ کچھ دیر میں چچی آ گئیں اور وہ پھر ان کے ساتھ گھر آ گئی۔ حیدر نے سارا کو پہلے صرف ایک بار دیکھا تھا، اور تب وہ کافی چھوٹی تھی، سو اس کے لیے اس کا چہرہ نیا ہی تھا۔ یہی حال سارا کا تھا۔ وہ حیدر کی بہنوں کو تو اچھی طرح جانتی تھی، لیکن حیدر سے اس کی ملاقات کبھی نہیں ہوئی تھی۔ البتہ ندیمہ چچی سے وہ حیدر کے بارے میں بہت کچھ سنتی رہتی تھی۔ چونکہ 3 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا، اس لیے لاڈلا تو ہونا ہی تھا، اور وہ نہ صرف لاڈلا تھا بلکہ خوبصورت اور شوخ بھی تھا۔ گریجویشن کرنے کے بعد اس نے باپ کے بزنس کو سنبھال لیا تھا، لیکن اس کے باوجود اس میں سنجیدگی نام کی کوئی شے نہیں تھی۔ وہ ہر ایک سے چھیڑ چھاڑ کرتا، ہر ایک پر جملے کستا، لیکن چونکہ اس کا مذاق کبھی شائستگی کی حد سے باہر نہیں ہوتا تھا، اس لیے کسی کو وہ کبھی برا نہیں لگا۔ لیکن ایسا بھی نہیں تھا کہ اس کو کبھی غصہ ہی نہ آیا ہو۔ وہ غصے کا بھی اتنا ہی تیز تھا۔ جب غصہ آتا تو پھر بس چند لمحے لگتے تھے، اور اس کا غصہ تھا بھی طوفانی قسم کا۔ جو چیز اس کے سامنے آتی وہ اٹھا کر پٹک دیتا، مگر یہ کیفیت بہت دیر تک نہیں رہتی تھی۔ جب غصہ ختم ہوتا تو وہ پھر پہلے کی طرح ہو جاتا۔ اس ملاقات کے بعد وہ 2-4 بار اور سارا سے ملا تھا، اور یہ کہنا بہتر ہوگا کہ اس نے سارا کو دیکھا تھا۔ ایک بار خالہ ندیمہ کی بیٹی کی شادی میں، اور چند بار جب وہ خالہ ندیمہ کے گھر گیا تھا، لیکن پہلی ملاقات کے بعد دونوں میں کبھی کوئی بات چیت یا سلام دعا بھی نہیں ہوئی تھی۔ پھر بھی آہستہ آہستہ اس نے سارا کے لیے وہ جذبات محسوس کرنا شروع کر دیے جو کوئی مرد کسی لڑکی کے لیے کرتا ہے۔ وہ حیدر جیسی خوبصورت نہیں تھی، وہ سانولی رنگت کی مالک تھی، مگر اس کی آنکھیں بہت خوبصورت تھی۔ ناک نقشہ بہت تیکھا نہ صحیح تو بہت عام بھی نہیں تھا۔ جہاں اس کی شخصیت کی خاص بات اس کا دراز قد تھا، کندھوں تک اسٹیپس میں کٹے ہوئے بالوں کے ساتھ لمبے کرتوں میں وہ بہت خوبصورت لگتی تھی۔ ہر دفعہ اس کا سامنا ہونے پر وہ سرسری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے سامنے سے ہٹ جاتی تھی۔ امی، آپ اب میرے لیے لڑکی ڈھونڈنا بند کر دیں، میں نے آپ کا مسئلہ حل کر دیا ہے۔ اس دن اپنی ماں کے کمرے میں آتے ہی اس نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی ہوئی نگہت نے پلٹ کر بیٹے کو دیکھا، جو بڑے اطمینان سے ان کے بیڈ پر بیٹھ گیا تھا۔ اچھا، کون ہے وہ لڑکی؟ خالہ ندیمہ کی بھتیجی سارا۔ اطمینان سے کہا ہوا یہ جملہ نگہت کے ہوش اڑا گیا تھا۔ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟
انہوں نے جیسے اسے گھرکا تھا وہ جواب میں بڑے دلکش انداز میں ہنسا تھا۔ بالکل ٹھیک کہا ہے، آپ کا بیٹا ہو کر میرا دماغ کیسے خراب ہو سکتا ہے؟ حیدر، تم اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ جتنا علم ضروری ہے اتنا میں اس کے بارے میں رکھتا ہوں۔ مثلاً یہ کہ وہ ایم اے اکنامکس کر رہی ہے، اس کے ماں باپ کی ڈیتھ ہو چکی ہے، اس کے تایا نے اسے پالا ہے اور وہ انہی کے پاس رہتی ہے۔ جائیداد نام کی کوئی شے اس کے پاس نہیں ہے، گھر کے کام کاج میں اسے کوئی زیادہ دلچسپی نہیں ہے، لوگوں سے زیادہ میل جول بھی نہیں رکھتی، 2 چچاؤں سے اس کے تعلقات کشیدہ ہیں اور وہ ان کے گھر جانا پسند نہیں کرتی، وغیرہ وغیرہ۔ حیدر بڑی تفصیل سے اس کے بارے میں بتاتا گیا۔ اور تمہارے نزدیک ان سب چیزوں کی اہمیت ہی نہیں ہے؟ نگہت نے جل کر اپنے بیٹے سے پوچھا۔ ایز اے میٹر آف فیکٹ، اگر اس کے تعلقات اپنے چچاؤں سے کشیدہ ہیں تو آپ کے لیے اچھا ہے کہ بہو میکے والوں کی تعریفیں کم کرے گی اور وہاں کم جائے گی۔ اگر اس کے پاس جائیداد نہیں ہے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آفٹر آل مالی طور پر تو شوہر کو ہی سپورٹ کرنا ہوتا ہے اور میں اس پوزیشن میں ہوں کہ اچھی طرح اسے سپورٹ کر سکوں۔ گھر کے کاموں میں اگر اسے دلچسپی نہیں تو یہ بھی کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں۔ ہمارے گھر میں پہلے ہی بہت سارے کام نوکر کرتے ہیں، بعد میں بھی وہی کریں گے۔ وہ بڑے اطمینان سے تمام مسائل کا حل بتا رہا تھا۔ تمہارا دماغ واقعی خراب ہو گیا ہے۔ وہ ایسی کون سی حور پری ہے کہ ہم اس کا ہر عیب نظر انداز کر دیں؟ میں نے تمہارے لیے ایک سے بڑھ کر ایک لڑکی دیکھی ہے اور تم احمقوں کی طرح سب سے گھٹیا لڑکی کو سامنے لے آئے ہو۔ میرے کون سے 2-4 بیٹے ہیں جو ایک اگر اپنی مرضی کر لے تو میں دوسرے پر اپنے ارمان پورے کر لوں؟ میری تو ساری امیدیں تمہیں سے وابستہ ہیں۔ اتنے بڑے بڑے خاندانوں سے تمہارے لیے رشتے آ رہے ہیں، ایسی ایسی خوبصورت لڑکیاں ہیں کہ دیکھو گے تو دنگ رہ جاؤ گے، اور تم ایسی لڑکی سے شادی کرنا چاہ رہے ہو جس کا نہ کوئی آگے پیچھے ہے، نہ ہی کوئی شکل صورت۔ بڑے غصے سے انہوں نے حیدر کو جھڑکتے ہوئے کہا تھا، مگر اس پر قطعاً کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ ان کی باتوں کا جواب دینے کے بجائے وہ کھڑا ہوتے ہوئے بولا، آپ ڈیڈی کو بتا دیں اور بہتر ہے کہ 1-2 دن میں رشتہ لے جائیں۔ جہاں لڑکیوں کو دیکھ کر دنگ ہونے والی بات ہے تو وہ میں بعد میں بھی ہوتا رہوں گا۔ اس معاملے میں آپ کو مایوس نہیں کروں گا، مگر شادی وہیں کروں گا جہاں میں نے کہا ہے۔ وہ شوخی سے کہتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ پھر تو گھر میں جیسے طوفان ہی آ گیا تھا۔ اس کی دونوں بڑی شادی شدہ بہنوں کو بلوا لیا گیا تھا کہ شاید وہی اسے کچھ سمجھا پائے۔ چھوٹی بہنیں الگ اسے سارا سے شادی کے مضمرات سمجھاتی رہی تھی۔ باپ نے اس شادی کے خلاف 100 دلیلیں دی تھی اور ماں تو باقاعدہ واسطے دینے پہ اتر آئی تھی۔ اور جب سب کو ایسا لگنے لگا کہ شاید اب وہ سدھر گیا ہے اور اس نے اپنا ارادہ بدل لیا ہے، تب اس نے کہا، اچھا تو پھر آپ کب تک سارا کے ہاں رشتہ لے کر جا رہے ہیں؟ نصیحتوں اور ہدایتوں کا سلسلہ دوبارہ شروع کر دیا گیا تھا، مگر نتیجہ پھر وہی تھا۔ وہ سب کی باتیں خاموشی سے سنتا رہتا، کان کی لو کھینچتا ہوا سب کے چہرے دیکھتا رہتا اور پھر آخر میں وہی ایک بات کہتا، اور پھر وہی ہوا تھا جو اس نے چاہا تھا۔ جب 1 ہفتے تک ماں باپ سارا کے گھر رشتہ لے جانے پر تیار نہ ہوئے تو 8ویں دن وہ صبح سویرے ایک بیگ کے ساتھ اپنے کمرے سے برآمد ہوا تھا۔ اس وقت سب ناشتہ کر رہے تھے۔ بڑے اطمینان سے اس نے چند چابیاں اور چند کاغذات چائے پیتے ہوئے باپ کے سامنے رکھ دیے۔ سب نے حیرانی سے اسے دیکھا تھا۔ یہ کیا ہے؟ اس کے باپ نے کہا تھا، گاڑی، میرے کمرے اور آفس کے درازوں کی چابیاں ہیں، اور یہ میری چیک بکس اور آفس کے کاغذات ہیں۔ میں گھر چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اس سے پہلے کہ کوئی کچھ کہتا وہ ڈائننگ روم سے باہر چلا گیا تھا۔ سب ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے تھے۔ پھر سب سے پہلے نگہت اٹھی اور تقریباً بھاگتے ہوئے باہر کے گیٹ پر آئی تھی، مگر وہ وہاں نہیں تھا۔ حیدر کہاں ہے؟ انہوں نے گیٹ سے باہر جھانکتے ہوئے چوکیدار سے پوچھا۔ اتنی دیر میں باقی سب بھی پورچ میں آ چکے تھے۔ حیدر صاحب تو اپنے کسی دوست کے ساتھ گاڑی میں گئے ہیں، چوکیدار نے اطلاع دی۔ رنگ اترے ہوئے چہروں کے ساتھ سب واپس لاؤنج میں آ کر بیٹھ گئے تھے۔ پھر یکدم نگہت نے رونا شروع کیا اور ان کی دونوں چھوٹی بیٹیاں بھی انہیں چپ کروانے کے بجائے ان کے ساتھ رونے دھونے میں شریک ہو گئیں۔ شام تک اس کے ایک دوست کے گھر فون کر کے حیدر کے والد اسے ڈھونڈنے کی کوشش کرتے رہے، مگر وہ تو گدھے کے سر سے سینگ کی طرح غائب ہو گیا تھا۔ اس کا ہر دوست یہی کہتا کہ انہیں اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا۔ تیسرے دن تک ان کا حوصلہ مکمل طور پر ٹوٹ چکا تھا۔ نگہت اپنے شوہر کے ساتھ اس کے 3 قریبی دوستوں کے گھر گئیں۔ شروع میں تو انہوں نے صاف منع کر دیا کہ وہ اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، مگر جب نگہت نے منتیں شروع کر دیں تو ایک دوست اس کے ٹھکانے کے بارے میں بتانے پر مجبور ہو گیا تھا۔ وہ ایک دوست کے فلیٹ میں تھا۔ وہ شام کے وقت اس کے فلیٹ پر پہنچے تھے۔ بیل بجانے پر دروازہ اسی نے کھولا تھا
اور ماں باپ کو دیکھ کر اس کے چہرے پر کسی حیرانی کے تاثرات نہیں ابھرے تھے۔ وہ خاموشی سے دروازے سے ہٹ گیا تھا۔ ٹھیک ہے، جیسا تم کہو گے ویسا ہی ہوگا، اب گھر چلو، نگہت نے اندر قدم رکھتے ہی اس سے کہا تھا، اور پھر واقعی ویسا ہی ہوا تھا جیسا وہ چاہتا تھا۔ نگہت دوسرے دن ہی رشتہ لے کر سارا کے گھر چلی گئی تھی۔ سارا کچھ دنوں سے چچی ندیمہ کے رویے میں عجیب سی تبدیلی دیکھ رہی تھی۔ اچانک ہی انہوں نے اس سے بول چال ختم کر دی تھی، اور یہی حال اس کے کزنز کا تھا۔ وہ اچانک ہی اسے نظر انداز کرنے لگی تھی، مگر اس نے جب ان کی جانب سے بے رخی دیکھی تو ان کے گھر جانا چھوڑ دیا۔ وہ پہلے بھی اپنے چچاؤں اور بڑے تایا کے گھر اتنا جایا نہیں کرتی تھی۔ وہ صرف انہی تایا کے گھر رہنا پسند کرتی تھی جہاں وہ شروع سے رہتی تھی۔ تائی اگر بہت اچھی نہیں تھی تو بہت بری بھی نہیں تھی۔ وہ اس پر اتنی روک ٹوک نہیں کرتی تھی، اور اگر کبھی کرتی بھی تھی تو وہ بڑی خاموشی سے ان کے احکامات پر عمل کرتی تھی۔ وہ صرف 5 سال کی تھی جب اس کے والد اور والدہ ایک حادثے میں مر گئے تھے، اور دوسرے نمبر والے تایا نے اسے اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ اس کا باپ انہی کے ساتھ کاروبار میں پارٹنر تھا۔ قدرتی طور پر ہر ایک بھی چاہتا یہی تھا کہ وہی سارا کو اپنے پاس رکھیں، چنانچہ انہیں رکھنا ہی پڑا۔ ننہال میں صرف ایک ماموں تھے، اور وہ بھی ایک مدت سے بیرون ملک تھے۔ بہن اور بہنوئی کی موت پر انہوں نے باہر سے فون کر کے سارا کے دادا سے تعزیت کی تھی، اور یہ کہا تھا کہ سارا اب انہی کی ذمہ داری ہے، وہ اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ ننہال سے بھی اس کا تعلق بہت پہلے ہی کٹ گیا تھا۔ حیدر کا رشتہ صرف اس کے لیے ہی نہیں بلکہ پورے خاندان کے لیے سرپرائز تھا۔ جب اس کے کزن نے اسے حیدر کی امی کے آنے کا مقصد بتایا تو کچھ دیر کے لیے وہ حیرانی کے عالم میں اس کا منہ دیکھتی رہ گئی۔ اچانک اسے چچی ندیمہ کی ناراضگی کی سمجھ بھی آ گئی۔ یقیناً اس شادی سے وہ بہت خوش نہیں تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ کسی اور کو پسند کرتی تھی، اور ایسا بھی نہیں تھا کہ اسے حیدر ناپسند تھا۔ وہ خوبصورت تھا اور پھر اس سے بے تحاشا محبت کرتا تھا، اور ایسا کیسے ممکن تھا کہ وہ اس کی محبت سے متاثر نہ ہوتی؟ مگر یہ احساس کہ حیدر کے علاوہ اسے کوئی اور پسند نہیں کرتا اسے بے چین کیے رکھتا تھا۔ شادی کے شروع کے کچھ دن تو ہنگاموں میں ہی گزر گئے تھے۔ روز کہیں نہ کہیں کوئی دعوت ہوتی، اور پھر 2 ہفتوں کے بعد حیدر اسے ساتھ لے کر ہنی مون کے لیے سوئٹزرلینڈ چلا گیا تھا۔ وہ سارا سے اتنے وعدے کرتا تھا کہ سارا کو یقین کرنا مشکل ہو جایا کرتا تھا۔ وہ بس ان کی باتوں پر مسکراتی رہتی۔ ایک دن وہیں سارا نے اس سے پوچھا تھا، تم نے مجھ سے شادی کیوں کی؟ بس تم سے محبت ہو گئی تھی، تم کو دیکھ کر بہت اچھا لگتا تھا، اور جب نہیں دیکھتا تھا تو عجیب سی کمی کا احساس ہوتا تھا۔ صرف تمہیں دیکھنے کے لیے میں کئی بار خالہ ندیمہ کے گھر گیا کہ شاید تم میرے وہاں نظر آ جاؤ۔ کبھی تو تم وہاں نظر آ جاتی، اور جب وہاں نظر نہیں آتی تو میرا دل چاہتا کہ میں کسی بہانے تمہارے تایا والے حصے میں چلا جاؤں، مگر ایسا کرنا ناممکن تھا۔ پتہ ہے 2-3 بار تو میں تمہیں دیکھنے کے لیے یونیورسٹی بھی گیا تھا، پھر میں نے وہاں تمہاری کچھ تصویریں کھینچی، اور بعد میں انہیں دیکھ کر دل بہلاتا رہا۔ وہ اپنا ایک ایک راز افشا کرتا جا رہا تھا، اور وہ چمکتی آنکھوں کے ساتھ مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ ابھی جو تم میرے پاس ہو تو مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میں مکمل ہوں، مجھے کوئی کمی نہیں ہے، اور شاید اسی احساس کو محبت کہتے ہیں۔ وہ نرمی سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے کہہ رہا تھا، اور اسے یہ سب کسی خواب کا حصہ لگ رہا تھا۔ کیا اس سے بھی کوئی اتنی محبت کر سکتا ہے؟ حیدر اس پر جی جان سے فریفتہ تھا۔ اس کا بس چلتا تو وہ پوری دنیا اٹھا کر اس کے قدموں میں رکھ دیتا۔ جو 1 ماہ اس نے سوئٹزرلینڈ میں گزارا تھا وہ اس کے لیے جنت میں گزارے ہوئے لمحوں کے برابر تھا۔ پھر وہ پاکستان واپس آ گئے، اور پاکستان واپس آنے کے چند دن بعد حیدر نے آفس جانا شروع کر دیا تھا۔ سارا نے بھی یونیورسٹی دوبارہ جوائن کرنے کا ارادہ کر لیا تھا، اور جب ایک رات اس نے حیدر کو اپنے ارادے سے آگاہ کیا تو اس نے بڑے نرم مگر 2 ٹوک لہجے میں کہا تھا، نو مور یونیورسٹی، اب تم شادی شدہ ہو، اس لیے بہتر ہے کہ اپنی توجہ گھر پر دو۔ وہ اس کے کورے جواب پر چند لمحوں کے لیے تو حیران رہ گئی۔ لیکن تم نے کہا تھا، بلکہ وعدہ کیا تھا کہ مجھے پڑھنے دو گے۔ سارا، میں نے کوئی وعدہ نہیں کیا تھا، میں نے صرف کہا تھا، لیکن اب میں فیل کرتا ہوں کہ تمہیں گھر پر ہی رہنا چاہیے۔